أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں اور عزم تمام کڑے مشکل حالات میں ثابت قدم، پریشانیوں مشکلات میں زندگی گزارنے والے تحریکی ساتھیوں، یوتھ، اے پی ایم ایس او، لیبر ڈویژن شعبہ خواتین اور تمام شعبہ جات، اوورسیز یونٹس کے تمام ساتھیوں، السلام علیکم. ساتھیوں، بحیثیت فاؤنڈر لیڈر اس نظریے، اس تحریک، اس نظریہ مہاجر کا پودا بنیاد رکھنے والا الطاف حسین تم سے مخاطب ہے. انیس سو سینتالیس سے لے کر آج 2017 تک 70 برسوں میں پاکستان کی حکومتوں، پاکستان کی فوجی حکومتوں، نام نہاد جمہوری حکومتوں نے مہاجروں کو سوائے معاشی، سماجی، جسمانی قتل عام، محرومیوں، سرکاری ملازمتوں، اعلی ملازمتوں کے عہدوں سے محروم رکھنے، جبری ملازمتوں سے مہاجروں کو نکالنے کا جو سلسلہ 47 سے آج تک جاری ہے، ہم نے پاکستان، ہمارے بزرگوں نے پاکستان کیا اس لیے بنایا تھا؟ معاشی طور پر ہمیں، سماجی طور پر ہمیں، جسمانی طور پر ہمیں اعلی ملازمتوں سے ہمیں، حکومتوں اور انتظام حکومت سے ہمیں نکال کر تیسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے. بھارت میں آج بھی پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں. ایسا سلوک تو بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. کشمیر میں صبح شام آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے کہ وہاں گولیاں بھی چلتی ہیں، ٹیئر گیسنگ بھی ہوتی ہے، لیکن کشمیری رہنماؤں کو
سیاست کرنے، خطاب کرنے، جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں کشمیری عوام سڑکوں پہ آتے ہیں۔ گرفتاریاں لیڈران کی ہوتی ہیں تو دوسرے دن تیسرے دن انہیں یا تو جیل سے یا پھر عموماً تو نظر بند کیا جاتا ہے گھروں میں، اور دوسرے تیسرے دن اور ایک ہفتے کے اندر یا پھر ایک ہفتے کے اندر رہا کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستان، بھارت جسے کہتے ہیں، ہم نے کیوں چھوڑا تھا؟ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے 1857 میں ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا، وہ سلسلہ آج 2017 تک میں جاری ہے۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کی تو انگریزوں کے غلام جو تھے، جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے ایک ڈھیلے کی قربانی نہیں دی، ایک پائی کی قربانی نہیں دی، ایک جان کی قربانی نہیں دی، وہ انگریزوں کے بوٹ جوتے صاف کرنے والے آزادی حاصل کرتے ہی پاکستان کے قابض بن بیٹھے، اور مہاجروں کو جو سب لٹ پٹ کر آئے تھے، کیمپوں میں رہنے والے، انہیں جس طرح بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے اس طرح ہانکا گیا۔ مہاجر جھگیوں میں، جھونپڑیوں میں، کیمپوں میں رہ رہ کر آہستہ آہستہ جد و جہد کرتے رہے۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، تہذیب یافتہ لوگ تھے، غلام نہیں۔ تمام بادشاہتوں کے ہوں یا حکومتوں کے ہوں، جو بین الاقوامی دارالخلافہ غیر منقسم ہندوستان کے ہوتے تھے، دہلی ہے، آگرہ ہے، حیدرآباد ہے، بہار ہے، یو پی ہے، سی پی ہے، بہار ہے، حیدرآباد دکن ہے، اور جہاں جہاں تجارتی، معاشی، علم و فن کے مراکز ہوتے تھے، وہاں سے تعلق رکھنے والے ہم لوگ ہر کڑے مشکل حالات میں زندگی گزارتے گزارتے جھوپڑیوں سے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں جو ہمیں آتا تھا اس کے مطابق ہم محنت جدوجہد کر کے یہاں تک پہنچے۔ لیکن آج 2017 میں جو بیوروکریسی اور پاکستان کی فوج اور حکومتیں کووٹلی پیچھے سے مہاجروں کے خلاف وار کیا کرتی تھیں، آج کھل کر ان کی نسل کشی،
they are committing genocide of Muhajir nation. Muhajir nation آج مہاجروں کی نمائندہ تنظیم جس کی کھل کر فوج جو پاکستان کی اصل مالک و مختار ہے، پاکستان کی چھوٹی عدالتیں ہوں یا بڑی عدالت، سپریم کورٹ کی عدلیہ، میں قسمیہ اور حلفیہ کہتا ہوں کہ فوج کی غلام ہے، فوج کے زیر اثر ہے۔ لاپتہ ساتھیوں کی سپریم کورٹ نے کبھی سنوائی کی؟ شہید ساتھیوں کی کبھی سپریم کورٹ یا عدلیہ نے سنوائی کی؟ مہاجروں کی، بلوچوں کی؟ اس طرح بلوچوں کو جب وہ اپنی آزادی کے لیے لڑنے پہاڑوں پہ چڑھے، قرآن مجید اٹھا کے انہیں نیچے بلایا اور وعدے کیے حاضر کہ ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں، آ جاؤ بات کرتے ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ بلوچ قرآن کو دیکھ کر، اس کی حرمت اور تقدس کو دیکھ کر وہ جیسے ہی نیچے پہاڑوں سے اترے، پنجابی فوج نے، اس کے جرنیلوں نے ان پہاڑوں سے اترنے والے حریت پسندوں کو، جن سے کہا تھا قرآن کا واسطہ دیتے ہیں ہم، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کی گردنیں کاٹ دیں، انہیں پھانسیاں دیں۔ یہی حال مہاجروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ 1986 سے لے کر 1992 تک بے پناہ قتل عام کی کرایا گیا اپنی جماعتوں سے۔ 1992 میں یہ فوج مہاجروں کے قتل عام کے لیے کراچی اور سندھ کے شہروں میں داخل ہوئی اور جسمانی قتل عام شروع کر دیا۔ آج تک وہ قتل عام جاری ہے۔ آج 90 پہ تالا ہے، خورشید میموریل ہال پہ تالا ہے، KKF چھین کر اپنی بنائی ہوئی نام نہاد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان چور اچکے فوج کے آگے مہاجر قوم کے نام پر کروڑوں مہاجروں کے ووٹ لے کر اسمبلیوں، سینٹ کے ممبر بننے والے، صوبائی اسمبلیوں کے ممبر بننے والے، اور بنتے بنتے وزارتیں لے کر ارب پتی کھرب پتی بن کر آج ان کے رہنے کے علاقے تک بدل گئے۔ آج وہ پوش علاقوں میں رہنے لگے اور مہاجروں کے حقوق کا سودا کر بیٹھے۔ جن لوگوں کے لیے الطاف حسین نے رات دن تقاریر کی، خود الیکشن میں حصہ نہیں لڑا، کبھی اپنے بہن بھائی کو نہیں لڑایا، ان بے ضمیر لوگوں نے سینیٹر بن کر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر بن کر وزارتیں لے کر خود تو ارب پتی بن گئے اور آج تک مزے لے رہے ہیں۔ اور شہید مہاجر جو مہاجر حقوق کے لیے جان دے گئے، جو لاپتہ ہو گئے، جو آج تک اسیر ہیں، جو آج تک اسیر ہیں، جو آج تک روپوش ہیں یا جلا وطن ہیں، اور جو فوج کے آگے جھکنے کے لیے آج تک
تیار نہیں، ان کے غلام بننے کے لیے، ان کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آج مہاجروں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کے ایسے الیکشنز جس میں پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت اور صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اس کے قائد کی تصویر، اس کے قائد کی تقاریر پر پابندی لگا رکھی ہے، اس کے 40 سال سے اس کے گھر میں قائم مرکز جو پوری دنیا میں 9-0 کے نام سے مشہور ہے، اسے آج تک سیل کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں آج تک کس لیڈر کا جس کی 5 کروڑ سے زائد عوام کی جسے حمایت حاصل ہو، جس کے ہزاروں ساتھی شہید ہوئے ہوں، جس نے آج الطاف حسین کے نام پر الیکشن لڑ کر بار بار وزارتیں لی اور آج اس قابل ہوئے اب بھی کہ وہ ساتھیوں کی، شہید ساتھیوں کی قربانیوں کا سودا، ان کے لہو کا سودا کر کے آج جب الطاف حسین نے ایک مرتبہ ایک تقریر کی جس سے لاشیں نہیں دیکھی جاتی تھی ساتھیوں کی سربریدہ، کبھی سپریم کورٹ نے کوئی سو موٹو ایکشن کسی ایک بھی شہید دوران حراست ظلم و جبر سے، تشدد سے شہید کیے جانے والے کو، اس کی لاشوں کو پھینک کر، جس میں میرے بڑے بھائی اور بھتیجا بھی شامل ہے، میرے بہنوں بھی شامل ہیں، شہیدوں کے لہو میں میرا خاندان شامل ہے، لیکن برات لینے والوں میں میرا خاندان شامل نہیں ہے۔ کبھی کوئی میرا بھائی بہن نہ وزیر بنا، نہ سینٹ کا ممبر، نہ قومی اسمبلی کا ممبر، نہ صوبائی اسمبلی کا ممبر، سب ہاں جلا وطن ہوئے، روپوش ہوئے یا جان دے بیٹھے، لیکن چسکا لگ گیا جب نام عروج ایم کیو ایم کا، پاکستان کی ایم کیو ایم کو تیسری بڑی جماعت بنانے میں ساتھیوں کی قربانیوں سے کامیاب ہو گئی ایم کیو ایم، تو ایم کیو ایم کے تمام چلانے والے بے ضمیر نام نہاد رہنماؤں، منتخب نمائندگان نے شہیدوں کے تمام 40 سالہ قربانیوں پر خط تنسیق پھینک کر اسی بانیوں قائد کے خلاف عدالت میں، اسی قائد کے خلاف منتخب ایوانوں میں قراردادیں پیش کی کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا کر الطاف حسین کو پھانسی دی جائے۔ میرے ساتھیوں، پاکستان بنا کر میں نے پہلے بھی کہا، ہمارے بزرگوں نے معصومیت میں، نادانی میں، لیکن نیک نیتی کے ساتھ پاکستان بڑی امیدوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ بنانے میں 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ معصوم ماں بہن بیٹیوں کی عصمتیں تار تار ہوئیں، گاؤں کے گاؤں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیے گئے،
آج ان مہاجروں کی اولادوں کو، آج ان مہاجروں کی بیٹیوں، جوانوں کو بے حرمت کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو غائب کیا جا رہا ہے، ان کا قتل عام 22,000 سے زائد اب تک قتل کیے جا چکے ہیں، کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملا۔ لیکن جو رہنما بن بن کر میں 26 سال سے جلا وطن ہوں، میری غیر موجودگی میں دھوکہ دیتے رہے، الیکشن میں بار بار مجھ سے تقاریر رات دن محنت کراتے رہے، اور الیکشن کے میں کامیاب ہوتے رہے۔ آج بے غیرت و بے شمر، بے شرم اور بے ضمیر منتخب نمائندگان جو ایم کیو ایم مہاجر نام پہ کامیاب ہوئے، آج وہ مہاجر ہونے کے وجود سے منکر ہو گئے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں ہم مہاجر نہیں ہیں۔ ان بے ضمیروں، ان خون کا سودا کرنے والے غداروں نے ان کی ترجمانی کی، جن غداروں نے 1857 میں انگریزوں کے ساتھ مل کر حریت پسندوں کی جنگ آزادی کو ناکامی میں تبدیل کیا۔ جب پاکستان پر چاہے 65 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو، کارگل کی جنگ ہو یا سیاچین کی جنگ ہو، جب فوج کا سامنا دشمن کی افواج سے کرنا پڑا تو ہمیشہ امریکہ کے آگے، مغربی ممالک کے آگے اپنے نمائندگان کو بھیج کر بھیک مانگنے لگے کہ خدا کے لیے جنگ بند کرا دو، جنگ بند کرا کے ہمیں بچا لو، ورنہ ہم جنگ ہار کر ملک ہار بیٹھیں گے۔ آدھا ملک گنوا دیا، اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے 93,000 ہتھیار ڈال کر آج بھی غداری کا الزام لگا کر بنگالیوں، بنگلہ دیش، آزاد بنگلہ دیش، سلام پیش کرتا ہوں بنگالیوں کو جنہوں نے پاکستان سے نجات حاصل کر لی، بلوچ حریت پسندوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو شہید ہوئے، مہاجروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آج صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتوانے کے لیے شہادتیں کارکن دیں، جیلوں میں کارکن جائیں، جلسوں کا اہتمام کارکن کریں، مار پٹائی پولیس، رینجرز، فوج کی کارکن بھگتیں، یہ لیڈر بن جائیں، یہ منتخب ہو جائیں، اور منتخب ہو کر فوج کی بنائی ہوئی کھولیوں میں جا گھسیں اور لا تعلقی کا اعلان کریں۔ میں نے کیا جرم کیا تھا؟ پاکستان کے متعلق کیا میں نے بار بار اپنی تقاریر میں ثبوت و شواہد کے ساتھ ہر لیڈر کی تقاریر نہیں سنوائی آپ کو؟ کیا آپ بھول گئے کہ وہ لیڈران کے جسم پر انگلی بھی لگائی گئی جنہوں نے دھمکیاں دی ضلع وطنی میں کہ ہم انڈین فوج کے ٹینکوں میں بیٹھ کر پاکستان میں داخل ہوں گے اور فوجیوں تمہیں مزہ چکھائیں گے؟ ان کو کچھ کہا گیا؟ آج پیپلز پارٹی فوج کی غلامی
اس نے تسلیم کر لی ہے، مسلم لیگ نے کر لی ہے. ایسے تو ساری ہی جماعتیں فوج کی پیداوار ہیں. اگر کوئی جماعت نہیں ہے تو صرف اور صرف ملک میں وہ واحد الطاف حسین کی قائم کردہ APMSO ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ہے، MQM ہے، جو فوج کی پیداوار نہیں، فوج کے مظالم کا نشانہ بننے والی جماعت ہے. کس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ میں نے کیا کیا تھا ایسا جرم؟ میں نے پاکستان توڑا تھا کیا؟ جنہوں نے پاکستان توڑا، اوجڑی کا سانحہ کیا، طالبان، کلیشن کوف کرچر، ہیروئن عام کی فوج نے، ISI نے، ان لوگوں کے خلاف کوئی کسی فوجی حکومت یا سول حکومت نے کوئی اقدام کیا؟ سول حکومت تو خیر کبھی جمہوری حکومت، آزاد جمہوری حکومت ملک میں آج تک 70 برسوں میں سرے سے قائم ہی نہیں ہوئی. عدالتیں سرے سے آزاد نہیں ہوئی. آج بھی عدلیہ فوج کی غلام ہے، کل بھی غلام تھی فوج کی. ہم کہاں جائیں؟ ہم انصاف اور جینے باعزت جینے کی زندگی کا سامان کہاں سے حاصل کریں؟ آج پھر میرے ساتھیوں کو بہتایا جا رہا ہے، ورغلایا جا رہا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں ہم حصہ لیں گے. کس الیکشن میں حصہ لیں گے؟ جہاں ہم رات دن محنت کر کے لوگوں کو جتوائیں اور وہ فوج کے غلام بن جائیں، ظالموں کے آگے ان کے نوکر بن جائیں، شہیدوں کا لہو چاٹنے لگے، ان کی قبروں کو پاٹنے لگے. ان بے زمین لوگوں کی طرح ہم ہو جائیں؟ نہیں. جب تک کوٹا، کس بات کا کوٹا سسٹم؟ کسی پاکستان کی جماعت نے آج تک کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی؟ 10 سال کے لیے قانونی طور پہ نافذ کیا گیا مہاجروں کے خلاف، صرف پورے پاکستان میں، جو آج تک 70 برس ہو گئے جاری ہے. ہمیں الیکشن نہیں، ہمیں جینے کا حق چاہیے، ہمیں فریڈم چاہیے. جبر سے، ظلم سے، فریڈم فریڈم فریڈم. نو الیکشن، نو الیکشن، نو الیکشن. چاہے 2018 کا الیکشن ہو یا 2022 کا الیکشن ہو، 23 کا الیکشن ہو، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے الیکشن سے. مہاجروں، جسے الیکشن میں حصہ لینا ہے وہ آج کے بعد سے MQM کا نام اگر لینا چاہے، جعلی MQM کو نام لے لے، بنائی بھی جو فوج کی ہیں، لیکن الطاف حسین کا نام لینا چھوڑ دے. الطاف حسین کی MQM بنائی بھی جو ہے، 40 سال ہو گئے جس کو، جو اس کے ماننے والے مہاجر مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوانیں، الیکشن کے دن جب الیکشن ہو اس دن تم ماں بہن بیٹی بزرگ سب گھروں میں رہ کر الیکشن کا بائیکاٹ کرنا. ہمیں الیکشن نہیں، ہمیں اپنا خود مختار صوبہ، آزاد خود مختار صوبہ چاہیے. ہمیں نہیں رہنا ہے بغیر صوبے کے، بغیر زمین کے. اب ہمیں فریڈم چاہیے. ہمیں الیکشن میں کامیابی نہیں، اور اگر ہمیں صوبہ نہیں دیا، ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے، تو ہم فریڈم کی
آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھیں گے، پھر ہم نجات اس جہنم والی دنیا سے نجات حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ لہذا میرے چاہنے والے ساتھیوں، قربانیاں دینے والے ساتھیوں، الطافسٹ کے نام پہ جو لوگ تمہیں بہکا رہے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لو، کس لیے؟ ان سے پوچھو کس لیے، کس پاکستان کے لیے جہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں، جہاں آپ صرف فوج کے نوکر، منتخب ایوان میں پیدا کرنے والے نوکر مزدوروں کی طرح کام کر کے اس کا پھر خمیازہ آپ بھگتے، اور کامیاب ہونے والے ان کے گھر والے، خاندان والے، وہ شہیدوں کا لہو بیچ کر ارب پتی کھرب پتی بنے اور انہی ظالم فوجیوں کی غلامی اور حکمرانی ان کے اشاروں پہ چلے؟ نہیں، جس کو یہ غلامی کرنی ہے وہ الطاف حسین کو چھوڑ دے آج کے بعد سے۔ میرا کوئی لینا دینا کسی الطاف سے، ایسے الطاف سے نہیں ہے جس کو پاکستان کا الیکشن چاہیے اور فریڈم نہیں چاہیے، حقوق نہیں چاہیے، جبر و ظلم سے آزادی نہیں چاہیے، اس سے میرا آج کے بعد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں لڑنا۔ یہ میرا آپ کے لیے پیغام ہے، جسے ماننا ہے مانے، جسے نہیں ماننا چھوڑ دے مجھ کو۔ مجھے ایسے الیکشن، ایسے پاکستان میں جو آزاد پاکستان نہ ہو، نہیں منظور، نہیں منظور، نہیں منظور۔ اتنا ہی مجھے آپ سے کہنا تھا میرے ساتھیوں۔ اب بھٹکنا ہے آپ کو تو بھٹکیے، ورنہ آپ یہ پیغام کو گلی گلی پھیلائے۔ آپ قوموں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور دی ہیں، قربانیاں ہم قوم دے، اس کا سودا ہمارے رہنما کر لے۔ لعنت ہے ایسے رہنماؤں پر۔ اور ایسی بلا جواز قربانیاں دینا کہ جس سے فوج کے نوکر تو پیدا ہوں، مہاجروں کے رہنما ان کی جان و مال کے تحفظ کرنے والے پیدا نہ ہوں، بلکہ ان کی مخبریاں کروانے والے ہوں۔ کتنے اے پی ایم سو کے لوگوں کو پی آئی بی والوں نے، پی ایس پی والوں نے، ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو گرفتار کروایا مخبری کر کر کے۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، ان غداروں سے اللہ حساب لے۔ جو ان غداروں کی باتوں میں آنا چاہتا ہے اور الطافظ بن کر تمہیں بہکانا چاہتا ہے، نہیں، کوئی الیکشن نہیں۔ جسے جانا ہے وہ جا الیکشن میں حصہ لے، ووٹ دے۔ الطاف حسین غلط ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دے آج کے بعد سے۔ میرا آپ کا آج سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو میں خدا حافظ کہتا ہوں، ایسے الطافسٹ کو جو میری قوم کے لوگوں کو بہکا رہا ہے، ماؤں بہنوں کو بہکا رہا ہے۔ آج سندھ کے رہنما پیپلز پارٹی کے کس طرح کھل کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اب کراچی ہمارا ہے۔ یہ پاکستان یہ باپ نے بنایا تھا، یہ پنجاب آخری وقت تک 1946 میں انگریزوں کی بنائی ہوئی یونینسٹ پارٹی کی حکومت کرتا رہا۔ یہ پنجاب، صوبہ پنجاب، اس کے بڑے بڑے چودھری، بڑے جاگیردار، ان کا پنجاب، ان فوجی جو کعبے میں گولیاں چلاتے رہے، جنگ آزادی کے حریت پسندوں کی مخبریاں کر کے ان کی گردنیں اڑواتے رہے اور خود بھی اڑاتے رہے انگریزوں کی فوج کے ساتھ مل کر۔ سوچو اے پی ایم سو کے سوچو ساتھیوں، یوتھ، تم سوچو یوتھ، اٹ از یور ڈیوٹی ویدر یو وانٹ ٹو بیکم سلیو
or you want to let your sister become concubines of the present फौजी हुक्मरान? गद्दार मुहाजिरों के साथ जाना है? मुहाजिरों का लहू चाटने वालों के साथ जाना है? आज के बाद मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। खुदा हाफिज तुमसे। और आज के बाद जिसे मेरे साथ चलना है वो आप सोचे भी नहीं इलेक्शन का। जब तक हमारे हुकूक नहीं मिल जाते हम जद्दोजहद फ्रीडम 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 फ्रीडम, दिस इज माय स्लोगन। जिसको साथ देना है दोस्त, who want to support this ideology of freedom, they should come forward and join me. चाहे उन्हें खामोशी से करना पड़े या खुलकर जब ऐलान हो तो सामने आकर करना पड़े। इतना ही मुझे कहना था, इतना ही मुझे कहना था। हमें गुलामी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। अल्ताफिस वो है जो इलेक्शन और मफादात लूटमार से दूर अपने शहीदों के कातलों का से हिसाब लेने का इरादा, आज़म, हौसला रखता हो वो मेरे साथ चले, और जो मफादात हासिल करने का ख्वाहिशमंद हो वो मेरा साथ छोड़ दे। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। जिए मुहाजिर, जिए मुहाजिर, जिए मुहाजिर। आजाद मुहाजिर मुझे चाहिए, गुलाम मुहाजिर मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा नारा है। खुदा हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, मैं या लंदन वक्त के मुताबिक 12 बजे के बाद आपसे पहला हिस्सा खिताब करके खुदा हाफिज कहा था, लेकिन एक बात रह गई जो मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूं। चाहे ओवरसीज में रहने वाले मुहाजिर रहनुमा हो, जिम्मेदारान हो, चाहे इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में रहने वाले राब्ता कमेटी के अरकान या पाकिस्तान में मौजूद राब्ता कमेटी के अरकान, एपीएमसो के जिम्मेदारान या कोई भी जिम्मेदारान हो, चाहे शोभा खवातीन, जो मेरे नजरिए के साथ चलना चाहे वो चले और जिसे छोड़ना है वो छोड़ दे। साथ रहकर दुश्मनों का किरदार अदा ना करे। बात करनी है तो खुल कर करे और खुल कर मेरा साथ दे। जिसे डर और खौफ है, चाहे वो ओवरसीज में हो या इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में, चाहे पाकिस्तान की राब्ता कमेटी हो या लंदन में मौजूद राब्ता कमेटी का अरकान हो, वो भी मुझे छोड़ दें। बस ये मजीद इजाफा करना था। साबित कदम वफादार साथियों को सलाम, सलाम, सलाम। शहीदों को सलाम, सलाम, सलाम। असीरों को सलाम, सलाम, सलाम। रूपोस साथियों को सलाम, सलाम, सलाम। जिए महाजर, जिए महाजर, जिए महाजर। खुदा हाफिज।